والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صل على والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلى الله عليه وسلم. عزیزان گرامی، آج 7 محرم ہے. یقینی طور پر ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ ان مجالس سے زیادہ فیض حاصل کر سکے، معنویت میں اضافہ کر سکے. اس وقت باہر اچھی تعداد میں مومنین اس ٹھنڈ میں موجود ہیں اور اندر گنجائش موجود ہے کہ ان مومنین کو اندر جگہ مل سکے. اس لیے میں صلوات پڑھوں گا. صلوات کے ساتھ آپ سب ایک ایک قدم اٹھ کر آگے آئیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل سکے. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک دو پھر صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. یہ عزاداری ہمیں جہاں اہل البیت سے جوڑتی ہے وہیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے. دنیا کی مشکلات جتنی بھی زیادہ ہوں، رقابتیں جتنی بھی زیادہ ہوں، دولت و دنیا کے حصول کی کوششیں جتنی بھی بڑھ جائیں، مادی زندگی کی لذتوں کی تلاش جتنی بھی زیادہ ہمارے اندر وجود پائے، اور اس مادی دوڑ میں ہم جتنا بھی تیز بھاگنے لگے، اگر سکون ملے گا، اطمینان ملے گا اور دل کو قرار اور چین آئے گا تو وہ صرف ایک جگہ، اور اس جگہ کا نام ہے حسین کی مجلس. کیونکہ حسین کی مجلس، حسین کا ذکر اور حسین کی محفل دلوں کے قرار کی جگہ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان دنیا کی تمام تر مشکلات سے جب بھاگ کر پناہ تلاش کرتا ہے تو اس کو ماں کی آغوش کی صورت میں پناہ گاہ ملتی ہے. حسین ابن علی ولی زمان اور تمام مؤمنین کے لیے پناہ گاہ، تمام مؤمنین کے لیے. اس لیے ان مجالس کی قدر کریں جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں.
سال میں آپ جو یہاں پر جمع ہے کتنی دفعہ ایک دوسرے سے ملے ہوں گے؟ شاید 2 4 10 بندوں سے ملے ہوں، لیکن ایک چھت کے نیچے اس طرح سے حسین ابن علی کے عاشقوں کا ایک دوسرے سے ملنا خود ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اس لیے وہ جو آپ شعار کربلا کی راہ میں دیکھتے ہیں، ان الحسین یجمعنا، حسین ہمیں جمع کرتے ہیں، متحد کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، یہ صرف شعار نہیں ہے بلکہ ذکر حسین کی تاثیر ہے، حب حسین کی تاثیر ہے، عشق حسین کی تاثیر ہے۔ اس لیے جو چیز ان عزاداریوں کے نتیجے میں ہمارے اندر پنپنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں حسین ابن علی کی وجہ سے، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں حسین ابن علی کی وجہ سے، ایک دوسرے سے درگزر کرنا سیکھیں حسین ابن علی کی وجہ سے، ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھیں حسین ابن علی کی وجہ سے۔ اگر ائمہ کی تعلیمات آپ دیکھیں، وہ تعلیمات بڑی عجیب ہیں ان معاملات میں۔ امام صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد ہیں علی ابن یقطین، علی ابن یقطین امام صادق علیہ السلام کے وہ شاگرد ہیں جن کی تعریف میں خود امام معصوم کے جملے احادیث کے اندر موجود ہیں کہ بہشت کے جانے والوں میں ایک بڑا نام آج کے زمانے کا وہ علی ابن یقین ہے۔ بہشت جس کے لیے، جس کو دیکھنے کا شوقین ہے، جو اہل صفا ہے، اہل باطن ہے، اس کا باطن نورانی ہے، بڑا کلام، بڑی احادیث، بڑے جملے ائمہ کی طرف سے اس شخصیت کے لیے ملتے ہیں۔ یہ ہے کون؟ یہ امام کے وہ سپاہی ہیں جن کو امام نے خود اس ظلم کے نظام میں بھیجا کہ وہاں پر جاؤ، قبول کرو عہدے کو، لیکن اس عہدے کی قبولیت کے بعد جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے ان مؤمنین کو جن کا دل حسین سے جڑا ہوا ہے، جن کا دل اہل البیت اور ولی سے جڑا ہوا ہے، ان کی مدد کرو اور ان کو پریشانیوں سے نکالو۔ یعنی جاؤ اس ظلم کے نظام میں رہو، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے، ورنہ اس ظلم کے نظام کا حصہ بننا حرام ہے۔ لہذا وہ چلے گئے۔ ایک دفعہ بغداد سے آئے مدینہ اور امام صادق علیہ السلام کی گلی میں دستک دی، خادم نے دروازہ کھولا، بتایا کہ علی ابن یقطین ہوں۔ اب علی ابن یقطین کون ہے؟ زمانے کے خلیفہ کا وزیر، اور یہاں تک اس پر اعتماد ہے خلیفہ کا کہ خلیفہ کی مہر بھی ان کے استعمال میں ہے، لیکن ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہی جس کا تعین امام نے فرمایا ہے۔ جب غلام نے آ کے دیکھا، اندر گئے، واپس آئے، واپس آ کے عرض کیا، فرمایا کہ امام علیہ السلام مصروف ہیں، فی الحال ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ لوٹ آئے، وزیر ہے، لوٹ آئے، سپہر میں پھر چلے گئے، پھر اس غلام سے واسطہ پڑا، اس نے واپس آ کے کہا امام مصروف ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ رات ہوئی، دوبارہ گئے، دوبارہ وہی جواب، اگلے دن، اس سے اگلے دن، 3 سے 4 دن مدینہ میں رہے، امام نے جواب نہیں دیا۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو ذہن میں سوال پیدا ہوا، وجہ کیا ہے؟ کہا کوئی مشکل ہوگی جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ کھوج لگائی تو پتہ چلا کہ ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کی اطلاع امام کو ملی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوفہ سے ایک امام کا پیروکار اٹھا، آیا بغداد، اس پر حکومت نے ایک ٹیکس لگایا تھا، کوئی 10,000 درہم کا۔ جب اس نے آ کے کہا کہ بھئی میرے کاغذات کلیئر ہے اور یہ 10,000 درہم کا ٹیکس اضافی ہے، یہ ختم کیا جائے، تو کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ علی ابن یقطین کے پاس آیا، علی ابن یقطین مصروف تھے، انہوں نے ٹائم نہیں دیا،
اور وہ بیچارہ روتے ہوئے واپس چلا گیا. وہ کہیں مدینہ آیا اور امام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ علی ابن یقطین آپ کا بندہ ہے, میری مدد نہیں کر رہا. اچھا, امام جب علی ابن یقطین مدینہ پہنچے تو امام نے بھی وہی کام کیا جو علی ابن یقطین کی طرف سے اس مؤمن کے بارے میں سرزد ہوا, ملنے سے انکار کر دیا. جب علی ابن یقطین کو یہ پتا چلا کہ وجہ یہ ہے تو اٹھے, کوفہ گئے, بندے کو اٹھایا اور لے آئے بغداد. لانے کے بعد اس کا پورا کیس دیکھا, دیکھ کر کہا کہ ہاں تمہارا حق ہے, تم میرٹ پر پورا اترتے ہو, لیکن یہ جو حکومت نے تمہارے خلاف ٹیکس بنایا ہے یہ غلط بنایا ہے. لیکن اب ایک مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے, میں واپس لے نہیں سکتا, میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ایک کام کر سکتا ہوں. وہ کیا ہے؟ یہ جو تمہارے 10,000 درہم کا کیس ہے, یہ 10,000 میں اپنی جیب سے دے دوں. اپنی جیب سے خزانے میں جمع کروایا اور اس کو فری کر دیا. اس کے بعد کہا کہ راضی ہو؟ کہا کہ ہاں ہوں. خوش ہو؟ ہاں ہوں. کہا میرے ساتھ میرے گھر چلو. گھر لے گئے, بڑی تواضع کی, اچھا کھانا بنایا, کھلایا, بہت خاطر مدارات کی. جانے لگا تو کہا راضی ہو؟ کہا ہاں ہوں. خوش ہو؟ بالکل خوش ہوں. جس قالین پر وہ بیٹھا ہوا تھا وہ قالین سمیٹا, لپیٹا, اس کو رول کیا اور کہا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. کہا ٹھیک ہے, لے لیا. باہر گئے, اپنا گھوڑا اس کو دیا اور کہا کہ یہ گھوڑا بھی میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے. اور بہت شکریہ, لے لیا. لیکن پھر بھی دل راضی نہیں ہوا. کہا اندر آؤ, واپس اندر لے کے گئے. اپنے اسی کمرے میں گئے, بیٹھے, کہا تم بیٹھو, بٹھایا. کہا کہ اب میری ایک ریکویسٹ ہے تم سے. وہ کیا؟ میں جو کہوں وہ مان لو. کہا ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے رخسار زمین پر رکھے اور ان سے کہا کہ اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھو. کہا وہ کیوں؟ کہا کہ میں نے, تم امام صادق کے شیعہ ہو, تمہارا میں نے دل دکھایا ہے, اس لیے میں امام صادق کا بھی مجرم ہوں اور تمہارا بھی مجرم ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں اتنا اپنا مقام نیچے لے آؤں کہ مجھے احساس ہو کہ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تم نے امام صادق کے ایک شیعہ کو اس طرح سے اذیت دی. اس لیے میں چاہوں گا کہ اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھو, رخسار پر رکھو, تاکہ میں اندر سے پرسکون ہو جاؤں. کہا نہیں, میں یہ کام نہیں کر سکتا. کہا کہ پھر میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. مجبور کیا. جب مجبور کیا تو وہ مان گیا. اس نے اپنے پاؤں اٹھائے اور اس کے چہرے پر, اپنے رخسار پر رکھا. اس کے بعد اٹھ کر کہا اب راضی ہو؟ کہا ہاں راضی ہو. کہا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی کدورت, کوئی دکھ, کوئی غم؟ کہا بالکل نہیں. کہا اب تم جاؤ. وہ سارے تحفے تحائف دیے اور اس کو واپس بھیج دیا. اس کے بعد آئے مدینہ. مدینہ میں آ کے جیسے ہی امام صادق علیہ السلام کے دروازے پر پہنچے, غلام نے دروازہ کھولا اور سیدھا لے کے اندر امام کی بارگاہ میں گیا. جیسے ہی بیٹھے, امام نے فرمایا کہ یہ طریقہ ہے میرے شیعوں کو راضی رکھنے کا, اور تم نے اس طرح سے اپنے اس گناہ کی تلافی کی ہے. میرا اگر کوئی شیعہ ہے اس کو کبھی بھی تنگ نہ کرنا, اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچانا, اذیت نہ دینا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا شیعہ ہے. میرا شیعہ کیا مطلب ہے؟ پارٹی بازی آئے کہ بھئی امام صادق کی پارٹی کا ہے, محبت کرتا ہے, اس لیے نہیں. یہ شیعہ ہونا ایک عنوان نہیں ہے, بلکہ باطنی طور پر عالم زر سے ہی امام اور معصوم اور ولی کے ہاتھوں ان کے پیروکاروں کی وہ بیعت ہے جس کے نتیجے میں اس کے دل کو اللہ وہ نورانیت عطا کرتا ہے کہ وہ باقی تمام مخلوقات میں ممتاز ہو جاتا ہے. ممتاز ہو جاتا ہے, اس کو وہ مقام ملتا ہے. اس مقام کی وجہ کیا ہے؟ ولایت کے دائرے میں داخل ہونا, چونکہ وہ اللہ, نبی اور علی کی ولایت کے دائرے میں داخل ہوا ہے. آپ لوگ اگر قم گئے ہوں, قم میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم کے پیچھے مدرسہ فیضیہ ہے. مدرسہ فیضیہ آیت اللہ سید عبد الکریم حائری نے بنایا ہے.
ان کے بیٹے تھے وہ خود آیت اللہ سید عبد الکریم شیخ عبد الکریم حائری، بہت بڑے مرجع تقلید اور بہت بڑے عالم. ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے. انہوں نے جب یہ مدرسہ بنایا تو اس مدرسے کو اللہ نے ایک ایسے انقلاب کا مرکز بنا دیا جس کے نتیجے میں آج پوری دنیا کے اندر تشیع پوری دنیا کے نظاموں کے مقابلے میں سب سے تگڑا، سب سے مضبوط، اکیلا توحیدی نظام کا علمبردار ہے. یہ اس حوزہ علمیہ نجف قم کی برکت ہے اور اس مدرسے کی برکت ہے جس کی تشکیل آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری نے کی. ان کے بیٹے شیخ مرتضیٰ حائری وہ مرجع تقلید، اپنے زمانے کے مجتہد اعظم، لیکن عاشق علی، عاشق اہل البیت. جب کبھی ان کو موقع ملتا قم سے فوراً نکلتے. اس زمانے میں گاڑیاں اس طرح سے فراوان نہیں تھی. بس پہ بیٹھتے، مرجع تقلید، مجتہد، فوراً پہنچتے مشہد. رات مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گزارتے، راز و نیاز کرتے اور صبح واپس گاڑی میں بیٹھتے تاکہ 15-16 گھنٹے سفر کر کے واپس قم پہنچے اور ہفتے کے دن دوبارہ تدریس کا آغاز کریں. وہ اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں ایک دفعہ میں مشہد کے لیے نکلا، مشہد پہنچا. اب جب آپ مشہد پہنچتے ہیں، چاہے مشہد ہو، کربلا ہو، سامرہ ہو، باقی زیارتیں ہوں، جب آپ امام معصوم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اس بارگاہ میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہیں. ان آداب میں ایک یہ ہے کہ آپ کا بدن پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو، آپ کا ذہن پاک ہو، آپ کا دل پاک ہو. جب آپ گھر سے نکلنے لگے تو غسل کر کے نکلیں، صاف کپڑے پہن کے نکلیں اور دل کو متوجہ کریں کہ کس ہستی کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں. اور جب جانے لگے حرم کی طرف تو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے باوقار انداز میں ادھر ادھر دیکھے بغیر، دکانوں کی طرف دیکھے بغیر، لوگوں کی طرف دیکھے بغیر، آپ کی پوری یکسوئی اور توجہ اس امام کی طرف ہونی چاہیے. یہ ان آداب میں سے ہے. لہذا کہنے لگے جب میں حرم کی طرف جانے لگا تو انہی آداب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی دنیا میں گم، ذکر میں مصروف اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے جا رہا تھا. جب میں صحن میں پہنچا تو ادھر سے ایک بندہ آیا، مجھے ظاہراً پہچانتا تھا، مرجع تقلید، آیت اللہ اور اتنی بڑی علمی شخصیت. آیا، دونوں بازو پھیلا کر بڑے والہانہ انداز میں مجھ سے ملنا چاہا. میں اپنی دنیا میں تھا، اس کی وجہ سے میں نے توجہ نہیں دی. جب وہ آیا تو میں آنکھیں کھولی، دیکھا، ہاتھ ملایا اور گزر گیا. اس بیچارے کو بڑا دکھ ہوا اور تکلیف ہوئی. مجھے محسوس نہیں ہوا. وہ آپ کوئٹہ کی زبان میں کہتے ہیں کوچرا ہونا کہتے ہیں نا. ہاں، تو کہنے اس کی یہ کیفیت ہو گئی. ہم نے کہا چلیں آگے چلیں. آیت اللہ العظمیٰ شیخ مرتضیٰ حائری کہتے ہیں کہ میں حرم میں داخل ہوا. میں صحن سے حرم کی عمارت میں داخل ہوا. جب زریح والے پورشن میں سیڑھیوں سے دروازے سے اندر جانے لگا تو ایک شخص کی آواز آئی. آواز کی طرف میں متوجہ ہوا. میں نے پہچان لیا ایک سید تھے اور بہت بڑے پونچھے ہوئے سید تھے، بہت بزرگوار ایسے جو اہل دل ہیں، جو اہل باطن ہیں، جو باطنی دنیا کو دیکھتے ہیں، اس سطح کی شخصیت تھی. کہتے ہیں انہوں نے مجھے پکارا وہاں سے، شیخ مرتضیٰ. تو اب ایک آیت اللہ العظمیٰ ایسی فقیہ شخصیت کو کوئی شخص نام سے میرے حرم سے نکل جاؤ. اس طرح کی سزا بھی انہی کو ملتی ہے جو اس سزا کے اہل ہوتے ہیں. ہر ایک کو نہیں ملتی، کیونکہ اسی حرم میں چور بھی جاتے ہیں، اسی حرم میں نامحرموں کو دیکھنے والے بھی جاتے ہیں، اسی حرم میں باقی لوگ بھی جاتے ہیں. لیکن سزا کس کو ملتی ہے؟ جو اس مقام کا ہو اور اس مقام کا لحاظ کیے بغیر نیچے آ جائے. تو پھر اللہ چاہتا ہے اور اللہ کے یہ اولیاء چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ اسی مقام پر رکھا جائے، اس لیے فوراً سزا دیتے ہیں، فوراً ان کو متوجہ کرتے ہیں. کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے کہا حرم سے نکل جاؤ، میرا دل ایک دفعہ تڑپا اور میں رویا. میں نے کہا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی. میں حرم سے نکل آیا. اب
تلاش کر رہا ہوں اس جوان کو کہ وہ کہاں پر ہے. پوچھتے پوچھتے پتہ چلا فلان جگہ. میں پہنچ گیا, اس کے گھر پہنچا, اس کو سینے سے لگایا, اس کو تسلی دی, اس کی خدمت کی. میں بوڑھا, وہ جوان. اب وہ بیچارہ پریشان کہ بھئی اتنی بڑی شخصیت, وہاں پر تو ان کا یہ انداز تھا, اب آئے ہیں اس انداز میں. میں نے عرض کیا کہ اس وقت مجھ سے غفلت ہوئی ہے, میری وہ غفلت مجھے معاف کر دو. اس بچے نے بڑے خوش دلی کے ساتھ معاف کیا, اس کا دل میں نے صاف کیا, اور اس کے بعد میں آیا. کہتے ہیں حرم میں داخل ہوا. اب میں ذریح کی طرف جانا چاہ رہا تھا, لیکن میرے قدم ڈگمگا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نکلنے کا حکم امام نے خود دیا ہے, لیکن اب میرے واپس آنے کی اجازت تو امام نے نہیں دی. اگر ایسا ہے, میں اگر داخل ہو جاؤں اور امام راضی نہ ہو تو میں کس طرح سے حرم میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں. لہذا کہتے ہیں اب میری آنکھوں سے آنسو رواں, اور میں ذہن میں گھوم پھر رہا ہوں, حرم میں داخل نہیں ہو پا رہا. اس اسنا میں میں نے اسی سید کو دیکھا, وہ قریب آئے. آغا سلام. اب جو ہے وہ شیخ مرتضیٰ کا لب و لہجہ بدل گیا. آغا سلام. رکا, میں نے سلام کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ امام نے فرمایا ہے کہ میرے حرم میں آؤ, تم ہمارے ہو اور ہمارے مہمان ہو. عزیزان من, یہ ولایت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی کو عطا ہوئی ہے تو اس کا احترام بھی دوسرے پر فرض ہے. اس کا احترام بھی, چونکہ یہ ولایت جوڑتی ہے اور اٹھاتی ہے, پرواز دیتی ہے اور مزید اونچا کرتی ہے, اس مقام تک پہنچاتی ہے جس مقام تک ولایت سے محروم انسان پہنچنے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا. اور وہ ولایت اس وقت آپ کو یہاں پر لائی ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایک دو پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. عزیزان اکرام, پیچھے بتا رہے ہیں کہ جگہ نہیں ہے اور باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سردی میں. تھوڑا سا ہوتا, ابھی آگے گنجائش ہے, یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں گنجائش ہے. تھوڑا سا اگر آپ آگے آ جائیں گے, یاد رکھیں, ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپ کا جگہ بنانا ہے نا, یہ بھی اسی ایثار میں شامل ہے. اسی, میں مکہ گیا تو نماز کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی. تو میں نے دیکھا کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں ہے. میں کھڑا رہا, ایک یمنی تھا شاید, اس نے جب دیکھا کہ میں کھڑا ہوں تو اس نے ساتھ والے کو تھوڑا سا ہلایا, تو وہ ہلا, جگہ بن گئی. کہا کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ. میں کھڑا ہو گیا. جب ظہر کی نماز پڑھ لی, میں عصر تک بیٹھا رہا, قرآن پڑھتا رہا, وہ بھی یہی کام کرتا رہا. عصر کے موقع پر دو چار بندوں سے کہا بھائی ذرا جگہ بناؤ. وہ تھوڑا سا سکڑ گئے تو 3 آدمیوں کی جگہ بن گئی. مجھ سے کہنے لگا اگر آپ کو ہم نے جگہ نہیں دی ہوتی تو آپ کیسے بیٹھتے, آپ نے دوسروں کو جگہ کیوں نہیں دی؟ مجھے احساس ہوا واقعی وہ صحیح کہہ رہا ہے. جب آپ کو اللہ نے دوسروں کے سبب سے جگہ دی ہے تو آپ بھی دوسروں کو اس نعمت میں شریک کریں, چاہے وہ کھانے کی نعمت ہو, پینے کی نعمت ہو, مادی دنیا کی نعمت ہو, آزاداری کی نعمت ہو, عبودیت کی نعمت ہو, دعا کی نعمت ہو. اس لیے دعا مانگیں, دوسروں کے لیے سب سے پہلے مانگیں. نعمت تقسیم کریں, دوسروں کو سب سے پہلے دیں. اور اس طرح کے ماحول میں آنا چاہیں تو دوسروں کا ہاتھ تھامیں اور ان کو بھی ضرور لائیں اور ان کو بھی بیٹھنے کی جگہ فراہم کریں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. مزید گنجائش میرا خیال ہے تھوڑا سا سر کے آگے آئے. پیچھے سردی میں جو لوگ سگڑتے ہیں, میں باہر دروازے کے پاس 2-3 راتیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہڈیاں جم جاتی ہیں. اس لیے ان بیچاروں پر رحم کریں, تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ ملے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شخصیات کا انتخاب ایسے کیا ہے, انتخاب کہ ان کی ولایت اس لیے اس پورے عالم پر ولایت ہے. یہ جو قرآن کریم میں پڑھتے ہیں, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد.
یہ تطہیر کس چیز سے تطہیر ہے؟ ہر طرح کی کمی اور نقص سے، صرف نجاستیں نہیں، ہر وہ چیز جو نقص شمار ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی کمال ہو. دو ہی چیزیں ہوں گی آپ کے سامنے. دو فرض کریں کیمرے ہیں، ایک کیمرہ فرض کریں $10,000 کا ہے اور دوسرا $5,000 کا. شباہتیں دونوں کی ایک طرح کی ہیں، کون سا کامل ہے؟ $10,000 والا. کیوں؟ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو اس میں نہیں ہے. تو یہ جو نہیں ہے یہ ناقص ہے. وہ جو اس میں تمام کمالات موجود ہیں وہ کامل ہے، لیکن وہی کیمرہ کسی اور اس سے بہتر کیمرے کے مقابلے میں ناقص ہے. اس لیے جب ہم ائمہ کی بات کرتے ہیں تو ائمہ کسی اور کے مقابلے میں ناقص نہیں ہیں. ائمہ وہ ہیں جو باقی تمام عالم کے مقابلے میں کامل تر ہیں اور کمال تک پہنچے ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں باقی ساری چیزیں ناقص ہیں. لہذا آئے یہ تطہیر ان ہستیوں کے بارے میں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس میں ہم کن ہستیوں کو شامل کرتے ہیں؟ کن ہستیوں کو؟ بولے نا. نہیں، پنجتن پاک نہیں، 14 معصومین. صرف پنجتن پاک نہیں، یہی نبی کریم سے لے کر امام زمان علیہ السلام تمام کے تمام یہ 14 معصومین اس آیت میں شامل ہیں. اب سوال ہے حضرت عباس شامل ہے یا نہیں؟ حضرت زینب شامل ہے یا نہیں؟ حضرت علی اکبر شامل ہے یا نہیں؟ حضرت علی اصغر شامل ہے یا نہیں؟ سوچنے والی بات ہے. نہیں ہے، جبکہ وہ بھی معصوم ہے. عصمت کے حوالے سے وہ معصوم ہے، گناہ انہوں نے کوئی نہیں کیا اور گناہ ان سے دور ہے. لیکن جو مقام ولایت ہے، اور ولایت کا بھی کامل ترین مرتبہ ہے جس سے اوپر ولایت کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ یا نبی ہے یا نبی کے یہ 13 فرزند ہیں، جن میں علی اور فاطمہ اور آگے ان ہستیوں کے فرزند امام زمان علیہ السلام تک. یہ ہستیاں وہ کامل ترین ہستیاں ہیں جو اس آیت کی مصداق ہیں. اس آیت میں یہی لوگ شامل ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ہستیاں گناہگار تھی، نہیں. حضرت عباس بھی عصمت کے ایک مرتبے پر فائز ہیں، حضرت زینب بھی عصمت کے ایک مرتبے پر فائز ہیں. پہلے میں نے جیسے عرض کیا کہ 2 کیمرے ہوں، ایک $9,000 کا، ایک $10,000 کا. $10,000 والا یقیناً اس 9,000 سے کچھ اور خصوصیات اضافی رکھتا ہے جو اس میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کیمرہ نہیں ہے، یہ بھی کیمرہ ہے، لیکن اس درجے کا نہیں ہے. وہ جو اس درجے کا ہے وہ صرف وہی ہے. تو اس لیے یہ جو عصمت کا مقام ہے جس کو ہم مقام ولایت کہہ رہے ہیں ابھی، تو یہ جو مقام ہے اس میں صرف یہی 14 شخصیات ہیں، صرف پنجتن نہیں، صرف یہی 14 شخصیات. اب آپ کہیں گے انبیاء آیا اس مقام پر ہیں یا نہیں کہ اس طرح کی ولایت کے مرتبے پر وہ فائز ہو سکے؟ یہاں پر ہمارا اہل سنت کے ساتھ ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، انبیاء سب سے افضل ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. سب سے افضل نہیں ہے. وہ افضل ہے جس کو اللہ افضل بنائے. اور یہ جو ہستیاں ہیں یہ کون ہیں؟ میں اہل سنت ہی کی ایک روایت عرض کر دیتا ہوں. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. نہیں، آپ کے صلوات کی آواز آپ کی تعداد کے لحاظ سے بہت کم ہے. جس طرح سے آپ ہیں جس تعداد میں، اسی حساب سے ذرا صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. اہل سنت کے ہاں 2 روایتیں ہیں، ہمارے ہاں بھی موجود ہیں. یہ 2 عدد کے لحاظ سے نہیں، 2 طرح کی روایات. ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری.
سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو خلق کیا وہ میرا نور ہے. کس کا نور ہے؟ ذرا اونچی آواز سے بولے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد اگلی روایت یہ بھی شیعوں میں بھی ہے اور اہل سنت میں بھی ہے. فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی جو خلقت ہے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب اکیلا تھا، جب اس نے کچھ خلق نہیں کیا تھا، تو یہ جو کچھ خلق نہیں کیا تھا کا جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تب اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا. کچھ بھی نہ تھا. زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، جبرائیل نہیں تھے، اسرافیل نہیں تھے، اسرائیل نہیں تھے، اور باقی ساری مخلوقات نہیں تھیں، انسان نہیں تھے. انسان بھی، جس انسان کو آج ہم کہتے ہیں حضرت آدم کی اولاد، تو کیا ان سے پہلے بھی کوئی انسان تھے یا نہیں تھے؟ تھے یا نہیں تھے؟ جی دو پارٹیاں ہو گئی، بعض کہتے ہیں تھے، بعض کہتے ہیں نہیں تھے. حضرت آدم سے پہلے 40 متعدد آدم گزرے ہیں. روایات ہیں، یہ احادیث ہیں کہ 40 متعدد آدم گزرے اور ان کی نسلیں گزری ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم پہلے انسان ہو، نہیں، انسان گزرے ہیں، آدم گزرے ہیں، ان کی نسلیں گزری ہیں. حضرت آدم ابھی آئے ہیں اور ان کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بھی کتنا عرصہ ہوا ہوگا؟ 15,000 سال. اس سے زیادہ نہیں ہے اس حضرت آدم کی تاریخ جن کی نسل سے ہم ہیں. لیکن اس عالم کی جو عمر ہے وہ تو کروڑوں نہیں، اربوں سال بھی آپ نہیں کہہ سکتے، اتنا زیادہ ہے. ابھی بھی آپ مختلف جگہوں میں جائیں، یہ جو زمین شناسی کے ماہرین ہیں، جب کوئی خاص چیز آتی ہے تو اس کی عمر کی لمٹ معین کرنے کے لیے وہ کچھ سائنسی اصول اپناتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی عمر 1 کروڑ سال ہے، اس کی عمر 1.5 کروڑ سال ہے. یہ انہی اصولوں، ریاضیات کے ان اصولوں کے تحت وہ اس عمر کا تعین کرتے ہیں. تو یہ عالم تو تھا، فرشتے تو تھے، زمین تو تھی، سمندر تو تھے. اس عالم میں شاید میرے کل پرسوں ایک نقل کیا تھا، ناسا والوں نے کیمرہ بنایا، ابھی کہا تھا آپ سے، عرض کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ناسا والوں نے ایک کیمرہ بنایا، ابھی کچھ عرصے پہلے اس کی رونمائی کی ہے انہوں نے، تو میں نے اس کی وہ دیکھی رپورٹ، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تازہ ترین اور جدید ترین کیمرہ ہے. یہ جو جدید ترین کیمرہ ہے، اس کیمرے کی جو پہنچ ہے وہ 4.5 لاکھ نوری سال ہے. کتنے؟ 4.5 لاکھ نوری سال. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نوری سال یعنی وہ رفتار جو لائٹ کی رفتار ہوتی ہے، روشنی کی رفتار. ہم اس وقت جس روشنی سے استفادہ کرتے ہیں وہ کس چیز کی ہے؟ سورج کی. سورج کی ہے. سورج کی روشنی سورج سے ہم تک کتنی دیر میں پہنچتی ہے؟ جی 8 منٹ. اگر 8 منٹ میں سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے تو ہمارا فاصلہ سورج کے ساتھ کتنا ہے؟ جی کلومیٹرز میں اگر دیکھا جائے، مائلز میں دیکھا جائے تو کتنا ہے سورج کا ہمارے ساتھ فاصلہ؟ جی ذرا اونچی آواز سے بولے. تقریباً، ٹھیک ہے، 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ یہ جو روشنی ہے کتنی دیر میں کراس کرتی ہے؟ 8 منٹ میں. تو اس 3 لاکھ کو 8 منٹ میں تقسیم کرو تو پر منٹ روشنی کی رفتار کتنی بنتی ہے؟ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، بعد میں گھر جا کے کیلکولیٹ کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی ہم تک پہنچتے پہنچتے 1 منٹ میں فرض کریں کم از کم بھی کوئی 40,000 کلومیٹر کا فاصلہ 1 منٹ میں طے کرتی ہوگی. تو 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے روشنی ہم تک پہنچتی ہے. کیمرہ انہوں نے بنایا 4.5 لاکھ
نوری سال کی دوری پر جو موجودات ہیں ان کو دیکھ سکیں. 4.5 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر. یعنی اس طرح کے سورج جو ہیں اس کے پیچھے بھی کئی دنیایں ہوں تو وہاں تک وہ بھی سال نہ سیکنڈ. سیکنڈ نہیں، منٹ نہیں، گھنٹے نہیں، دن اور راتیں نہیں، مہینے نہیں، سال. اور وہ بھی 4.5 لاکھ نوری سال، لائٹ ایئر، لائٹ والے. اتنے فاصلے پر دیکھنے کا کیمرہ انہوں نے بنایا. اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں پتا چلا کہ اس کے بعد بھی اتنی دنیایں ہیں کہ اس کو بھی دیکھنے کے لیے ابھی ہمیں مزید اس کیمرے کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا. یہ جو اتنا وسیع عالم ہے اس کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے؟ وہ خالق کون ہے؟ وہ خالق وہی ہے جس نے محمد و آل محمد کو خلق فرمایا ہے. تو انسان سے پہلے کچھ تھا، اس زمین سے پہلے بھی کچھ تھا، اس زمین کے ماورا بھی، اس عالم کے ماورا بھی، ان کہکشاؤں کے ماورا بھی کچھ اور اس طرح کی دنیایں ہیں. کہکشانوں کے پیچھے کہکشانے ہیں، ان کے پیچھے کہکشانے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں اس عالم کے اندر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو خلق فرمایا ہے. جب یہ ساری چیزیں نہیں تھیں تب محمد و آل محمد تھے. جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اس بات پر شیعہ اور سنی دونوں متفق ہیں. کہتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، جو سب سے پہلی چیز اللہ نے تخلیق فرمائی وہ میرا نور ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا اول ما خلق اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا. کچھ بھی، یہ لفظ کچھ یہ بھی نہیں تھا. صرف اللہ واحد اور احد کی ذات، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اللہ نے جب پہلی خلقت فرمائی تو وہ کیا ہے؟ محمد عربی کی ذات اقدس اور ان کی اصل. اس نور کو خلق فرمایا اور پھر اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ محمد مصطفیٰ اور دوسرا حصہ علی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسی نور میں سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی تخلیق، اسی نور میں سے امام حسن کی تخلیق، اسی نور میں سے امام حسین کی تخلیق. یہاں تک کہ تخلیق کے جو مراتب ہیں اس کو عرفاء اور صوفیاء نے بیان کیا ہے. صوفیاء میں ایک نام ابن عربی ہے. ابن عربی شیعہ نہیں ہے. ابن عربی کو مکی کہا جاتا ہے، مکہ کا ہے، اندلسی ہے بنیادی طور پر. اور اس شخص نے 10 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، 10 جلدوں میں. اور اس میں جب تخلیق عالم کی بحث ہوتی ہے تو وہاں پر وہ خلقت اول، خلقت ثانی، خلقت ثالث کے طور پر جب تذکرہ کرتا ہے تو ابتدا کرتا ہے محمد عربی سے کہ پہلی خلقت وہ ہے، اور انتہا کرتا ہے 12ویں خلقت، 14ویں خلقت پر کہ 14ویں ہستی امام زمان علیہ السلام کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کیوں آواز آج کم ہے صلوات کی؟ تھکے ہوئے زیادہ ہیں؟ اتوار کا دن تھا اس لیے تھک زیادہ گئے. ذرا زیادہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیں میرے محمد والے محمد. صلوات بھیجیں میرے محمد والے محمد. میری ایک اور ڈیوٹی لگی ہے وہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ فنڈ ریزنگ کریں، گفتگو مکمل کریں، یا پھر اب سمجھ نہیں آتی آپ کو کب تک جگائے رکھنا ہے. ایک اور پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں میرے محمد والے محمد. تو مجھے لگتا ہے کہ آج میری یہ گفتگو جو ہے 10-15% بھی مکمل نہیں ہو پائے گی. کل اگر اللہ توفیق دے تو اس کو کوشش کروں گا کمپلیٹ کرنے کی. تو غور کیجئے گا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کچھ نہیں تھا تب ان ہستیوں کو خلق کیا ہے. اور یہ شیعہ اور سنی مشترکہ روایت ہے، شیعہ نہیں صرف. اور جب آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو یہ وہ پہلی شخصیات ہیں. ان پہلی شخصیات کے حوالے سے اللہ نے پھر ان کے انوار سے باقی عالم کو خلق کیا ہے. ان کے انوار سے، ان کی نورانیت سے، اپنے نور سے نبی کے نور کو، نبی کے نور سے باقی انوار کو، ان 14 انوار سے پھر باقی تمام موجودات کو. تو جتنے انبیاء آئے وہ سارے کے سارے انبیاء نور محمدی ہی کا نتیجہ ہیں. وہ خود مستقل نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے. لہذا اب جب ہم ان انبیاء کو خلقت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو مادی بدن کے اعتبار سے حضرت آدم پہلے ہیں، لیکن معنوی حوالے سے، روح کے حوالے سے، اصل کے حوالے سے، درجے کے حوالے سے، مرتبے کے حوالے سے، مقام کے حوالے سے پہلا اس پورے عالم میں نبی کریم ہے اور دوسری ذات علی مرتضیٰ کی ذات ہے. صلوات و جبر محمد وآل محمد. میں یہیں پر روک دیتا ہوں چونکہ آگے بڑھوں گا تو پھر گفتگو ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جائے گی درمیان میں اس کو توڑنا یا روکنا ممکن نہیں ہوگا. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی ولایت وہ عظیم ترین نعمت ہے کہ انبیاء کو بھی اس ولایت میں سے حصہ ملا ہے، اس ولایت میں سے. اس لیے جب ہم ولایت نبی اور ولایت علی کی بات کرتے ہیں تو یہ ولایت وہ ہے جو اللہ کی ولایت سے مشتق ہے. اللہ ولی، نبی ولی، علی ولی، اور باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی بھی ولایت ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ علی اور آل علی کی ولایت کلی ہے تمام عالم پر، اور ان کی ولایت مطلقہ نہیں ہے، جزئی ہے اور ایک حصہ ہے، اور وہ حصہ ادھر ہی سے اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. اس لیے کہ یہ وہ اصل ہے جہاں سے باقی تمام مخلوقات کی خلقت ہوئی ہے. لہذا جو انسان اس ولایت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے وہ باقیوں سے بڑا ممتاز ہوتا ہے. اس کی حیثیت اور ہوتی ہے، اس کی پاکیزگی اور ہوتی ہے. اس لیے جو موالی علی ہوگا، جو علی کی ولایت کے دائرے میں داخل ہو چکا ہوگا، اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں اتنی الگ ہے کہ اس کے لیے پھر اللہ بھی، رسول بھی اور علی بھی خاص اہتمام فرماتے ہیں. صلوات جی پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، مجھے جو سب سے مشکل کام لگتا ہے وہ مانگنا ہے، سب سے مشکل کام. اور یہ حقیقت بھی ہے، مانگنے سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں ہے. لیکن جب انسان اللہ کے لیے مانگے نا تو پھر یہ سب سے آسان ہو جاتا ہے. یہ جو آپ کے دوست احباب ابھی کچھ دیر میں اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے، یہ اپنی شہرت کے لیے نہیں مانگ رہے. اور اس بات پر آپ بھی گواہ ہیں کہ یہ وہ دوست احباب ہیں جنہوں نے اپنی جیب سے اور اپنے گھروں سے آغاز کیا ہے اور اس کے بعد پھر دوسروں کو دعوت دی ہے کہ آؤ تم بھی اپنا حصہ ڈالو. ایسا ہے یا نہیں؟ جب ایسا ہے تو پھر ایسے قیمتی موتی آپ کو ہر جگہ نہیں ملتے. لوگ پہلے چندہ جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد کام کرتے ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے سے آغاز کرنے کے بعد، کام کی بنیاد رکھنے کے بعد پھر دوسروں کو شریک ہونے کی دعوت دیا ہے. اس اعتبار سے قدر کریں، واقعی قدر کریں. میں دل سے یہ بات کر رہا ہوں، مجھے انہوں نے کوئی کمیشن نہیں دیا ہوا، یہ ذہن میں رکھیں. ہاں، اور نہ ہی میں اس طرح کا انسان ہوں، لیکن میں دل سے سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی پاکیزہ قدم ہے. اور یہ ایام وہ ہے جس میں ہمیں دل کھول کر اپنے اس مرکز کو مرکز بنانے میں حصے دار بننا چاہیے. جب آپ ہی کی کمیونٹی کا ایک انسان، ایک شخص ایک پوری بلڈنگ خرید کر دے سکتا ہے تو دوسروں کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے یعنی.
وہ کیا ہے؟ اگر جیسے کل ہمارے صادق بھائی نے پوری تفصیل بیان کر دی کہ کس چیز کا کتنا خرچہ ہے، 5 سے 6 لاکھ ڈالر کا خرچہ ہے. اگر آج کے یہی لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، چاہے ہمارے بھائی ہیں اور عزیز ہیں، اگر یہی لوگ آج عزم کر لیں کہ صبح تک یہ 6 لاکھ ڈالر ہم نے ہر صورت میں مکمل کرنا ہے، تو کتنی دیر کا کام ہے؟ صرف ایک ارادے کا، صرف ایک ارادہ. اگر ہر بندہ اپنی جگہ اپنی کیپیسٹی میں یہ ارادہ کر لے کہ تھوڑا سا میں اپنا دل بڑا کر کے جیب میں ہاتھ ڈالوں، اکاؤنٹ میں جاؤں، تو ٹھیک ہے. کل فرض کریں ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملے گا، کوئی بات نہیں. اگر مرکز آپ کا مضبوط ہو جاتا ہے، اگر سینٹر آپ کا مضبوط ہو جاتا ہے جہاں سے آپ کی روح کی ہر طرح کی پاکیزہ ترین غذا آپ کو مل سکے، تو اس کے نتیجے میں آپ کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. اور قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ واقعی خدا کی نیت سے جیب میں ہاتھ ڈالیں اور دیں، تو اللہ آپ کو اس دنیا میں ہر صورت میں دیتا ہے، لیکن جب ادھر دیتا ہے تو 10 گنا نہیں دیتا. اگرچہ 10 گنا کے وعدے قرآن میں ہیں. من جاء بالحسنتی فلہ 10 امثالہا، جو شخص 1 روپیہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 برابر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کو محفوظ طریقے سے اس دنیا تک لے کر جائے. تو اس لیے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر، اپنے اکاؤنٹ میں ہاتھ ڈال کر ذرا اطمینان کے ساتھ ہم اگر یہ کام کر سکیں کہ ہم نے ہر صورت میں کل کی تاریخ سے پہلے اس سینٹر کے تمام اخراجات پورے کرنے ہیں جو کہ ابھی گردن پر واجب الادا ہیں، تو یقین جانیں جب ایک شخص ایک پوری بلڈنگ لے سکتا ہے تو دوسرا شخص $1000 ضرور دے سکتا ہے. کوئی بڑی رقم نہیں آئے. اور اس کے لیے بس ایک ارادہ چاہیے، ایک ارادہ، ایک عزم، یہ کہ بھائی میں یہ کام کروں گا. کس کے لیے؟ فرزند حسین کے، حضرت علی اصغر کے نام پر، حضرت علی اکبر کے نام پر، امام حسین علیہ السلام کے نام پر. خود بی بی دو عالم کی بارگاہ میں بی بی ہم آپ کے بیٹے کا گھر اور ان کا سینٹر بنا رہے ہیں، ہماری طرف سے حقیر سے ہی $1000 کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ہماری طرف سے یہ قبول کر لیں. جو جتنا زیادہ ان کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ. میں اب اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. یہ آپ اور یہ آپ کے میزبان، مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ یہ بے نیاز ہو کر اٹھیں گے اور کل دوبارہ یہاں پر اٹھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. مادی شوکت برارہ زبان کھڑا ہو دیں کہ مودمائی روزہ کی ایسا آج کس کی فنڈیزنگ کرا رہی اور ماں انشاءاللہ تفصیل شی پیش برارہ کو پیش پارہ کیسا بیان ہوں کہ برابر کھا ہے. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. دمائی روزامو فنڈیزنگ رکھ اسٹارٹ کری مو از اول رافی یک چکر سوری سیدنی کی کدر آرائی سیدنی حکومت مومنان ازنا کستا اگر اونا قبضی کہ اونا ہم کسا دی کار خیر استا بگرہ
بعض برادر که زدونجی خدر وصل که سکزمو کمک کرد که من از نایب برادر شایان است که $5000 اونا دادن مورد برادر ایدر چنگیزی است اونا $5000 دادن مورد کربلای یعقوب اونا $1000 دادن همونطور کربلای طاهر که است اونا $1000 دادن مورد یک منت باشه. کربلای رحیمی باشی کربلای طاهر نه کربلای رحیمی اونا $1000 دادن مورد دیگه همونطور که است آقای باید بوده که اونا که $1300 دادن مورد باز ما از بعد آمدی واپس به ملبورن از ملبورن که استم برادرای ما که است که ما کمش کمک کرد که منیز ناصری فریست که است آقای عبدالغنی است اونا $20000 دادن مورد آقای مهدی یعقوبی که وان ماشاءالله اونا $12000 دادن اونا میشه که است در هر موقع که است اونا که از ما است خدا انشالله که است اونا را یه قدر ترقی بیده که بلیشی مقصد جمع نده خدای ما انشاءالله خدای ما هم کسی اونا را دمانی کاربارش مزید توفیق ده و هر کسی که از ما کمک کرده خدای انشاءالله اونا را دمانی کاربارشی و منی زندگیشی منی زندگی اولادش کسی انشاءالله ترقی و توفیق بده دیگه زاکر بابو اونا کسی مورد $1000 داده اونا هم کسی میشه که از ما استرس دیگه از طرف خواهرها که من همش گفته نمیتونم بده اونا هم که قدر هر ممکن که تا 2000 1000 500 هر چی بس که اونا کنیسته که باز خواهرها که مورا همیتر مونیس فیملی است 500 دادن همونتر نانی میدی بوده اونا که مورا $1000 دادن دیگه آقای محمد عظیمی مورا $1000 دادن آقای عادی ازغال بامیان والا اونا $2000 کزمو کمک کرد اجاز بایی اونا شاید این شیشتن باشه $5000 اونا داده آقای اسمت الله کسا دماغی روزان $5000 داد کردی شوام کسا اونا $5000 کسا کزمو کمک کرد آقای محمد یوسف کسا در $5000 کزمو کمک کرد دماغی روزه آقای نورالله علی زاده اونا $100 کزمو کمک کرد رزوی فیملی که است 1201 دادن 1000 باز دادن 1.5 دیگه دادن اونا آقای طالب حسین $5000 کزمو کمک کرد آجی فیاض $1300 آجی طاهر که است اونا همیجی آجی طاهر فیضی اونا همیجی نشسته است اونا $1000 کزمو کمک کرد آجی اختر $1000 کزمو کمک کرد دیگه هم تر یک مومنی دیگه هم تر 500 دادن مهدی یک دران مناوش میدی اونا $30,000 کزمو کمک کرد دیگه اوتر اینا کسا دمای روزه کزمو کمک کرد دیگه دزی چیز کسا برادر شبیر کسا $10,000 مورد ده اونا فقط دساتی دیر که جای نواز قالین کسا واشنا اونا دزو دیگه خواهره کسا خواهره از دیروز پریروز تاوالی کسی که $1,000-2,000 کزمو کمک کرد چندی هاشی روز داده که من قرار بشین خبر ندارم که چند دسته در 500,000 هر شاو کسته از طرف خواهر کسته مورد داده موشه که ساعتی کنسترکشن از جای بخواه دیگه این یک ریزه ابجیت بوده که پیش از ما بوده دیگه مزید ابجیت کسته انشاءالله ما از عشورا پیش و خیلی کسته که آج خست که فندریزی شده ما از عشورا پیش کسته بخیر انشاءالله یا از عشورا پیش یا از عشورا بعد کسته ما انشاءالله کسته دوری بری تمام براره و خواهر کسته مایرو تاکی مو چیزی مو یک چیز دارد که اسم مخ بخیر انشاءالله از اول کود کردیم نزدی بار کنیم اکاونت کلیر صاف است و بالکل هر کسی که از ما کمک کرده مو حق داره که باید از ما پرسان کنه مو فرض واسه که تمام براره و خواهرش کسی باید بگی که مو پیش ما چقدر جمع شده اینا چقدر کمک کرده از این پیش کردی و از این بعد انشاءالله مو همی حساب کتاب اکاونت کسی بالکل صاف شفاف پیش تمام مردم کسی انشاءالله مو پیش کنیم و محمد و علی محمد سلام اللهم صل على محمد. جن عزیزوں اور دوستوں نے آج دل کھول کر
اس سینٹر کی آباد کاری اور اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پیسے نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عالم محشر کی تمام سختیوں سے نجات عطا فرمائے اور ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں اس خدمت کے عوض وہ نعمتیں جو انہوں نے کبھی سوچی بھی نہ ہوں ان کو عطا فرمائے، اور خصوصاً برزخ کی سخت ترین حیات میں، قبر کے سخت ترین فشار میں، یہ جو امام حسین علیہ السلام کے نام پر آپ نے مدد کیا ہے اس کو اس دنیا میں ذخیرہ آخرت قرار دیں۔ سب مل کر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں پر محمد والے۔ جو دوست ابھی کام ختم کر چکے ہیں وہ ذرا چھوڑ دیں جگہ تاکہ پھر اطمینان کے ساتھ اگلی گفتگو ہو سکے۔ صلوات بھیجیں پر محمد والے محمد۔ ایک اور پھر ذرا ان سب دوستوں کے اعمال کی قبولیت کے لیے اونچی آواز سے صلوات بھیجیں پر محمد والے۔ جن دوستوں عزیزوں کی مالی پریشانیاں ہیں ان کی تمام پریشانیوں کی دوری کے لیے آج رات بڑی عظیم رات ہے، اور یہ ایام، یہ ساعات بہت ہی متبرک اور مقدس ساعات ہیں، اس لیے آپ کے اس درود کا اثر بھی اتنا ہی مقدس ہے۔ تو سب مل کر اونچی آواز سے ان تمام آرزو مندوں، حاجت مندوں اور مشکلات کے شکار مومنین کے لیے دعا کریں جو آج اس محفل میں بھی ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے لیکن وہ کر نہیں پاتے۔ خدا ان سب کو مادی زندگی میں سب سے بے نیاز کر کے بہت عطا فرمائے اور ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرمائے۔ سب مل کر اونچی آواز سے صلوات بھیجیں پر محمد والے۔ امام زمان کا قلب مبارک ہم سب سے راضی ہو، اونچی آواز سے صلوات بھیجیں پر محمد والے۔ آپ کے ایک ایک پیسے کے عوض دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ آپ سب پر اپنے رزق و روزی کے سارے دروازے کھول دے۔ ایک اور دفعہ اونچی آواز سے صلوات بھیجیں پر محمد والے۔ جن دوستوں نے آج کسی بھی وجہ سے وہ ہاتھ نہیں ڈال سکے اور نیت انہوں نے کی ہے کہ آئندہ وہ ضرور کریں گے، تو ان کی نیتوں میں اللہ برکت عطا فرمائے اور ان کی نیتوں کو قبول فرمائے۔ اونچی آواز سے صلوات بھیجیں پر محمد والے۔ عزیزان گرامی، جن ہستیوں کو ہم یاد کرتے ہیں یہ اللہ کی رازقیت کا مظہر ہے، مظہر رازقیت خدا۔ اللہ جو تمام عالم کو دیتا ہے ان ہستیوں کے تو فیل دیتا ہے، ان ہستیوں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ یہ ہستیاں اللہ کے اس رزق کا دروازہ ہے۔ وہ رزق شاید پہلے میں عرض کر چکا ہوں، صرف پیسہ نہیں ہے، ہر وہ چیز جس کے ہم محتاج ہیں اور جس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے وہ رزق ہے، اور یہ جو سب کچھ ملتا ہے ان ہستیوں کے فیض ملتا ہے۔ حضرت عباس علمدار، چونکہ انہی کی رات ہے، حضرت عباس کی جو معروف شناخت ہے وہ ان کی جلالت ہے، جلالت، ان کی ہیبت، ان کی صلابت، ان کی شجاعت۔ اس عالم میں بھی اگر کوئی شخص اس عالم میں حضرت عباس علمدار سے رابطہ کرتا ہے تو ان کی بارگاہ میں حاجات بہت تیزی سے قبول ہوتی ہیں، بہت تیزی سے۔ 3 شخصیات ہیں اہل البیت میں جن کو حاجات کی قبولیت کے حوالے سے باب الحوائج کہا گیا ہے۔ 3 شخصیات، ان میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عصمت اور ولایت کی تعریف ابھی میں نے آپ کی خدمت میں ہلکے پھلکے انداز میں کی ہے، اسی کی روشنی میں ائمہ معصومین
جو کہ نبی کریم کے بعد اور حضرت زہرا کے بعد باقی سارے امام ہیں، یہ ان معصومین میں آتے ہیں، لیکن باقی لوگ ظاہر ہے اس ولایت کے معنی میں نہیں آتے. لیکن یہ جو باب الحوائج ہے ان میں ایک صرف معصوم ہے، ایک امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام باب الحوائج، اور دوسرے حضرت علی اصغر وہ معصوم ششماخہ باب الحوائج. اور تیسری شخصیت حضرت ابوالفضل عباس فرزند ام البنین لیکن محافظ حضرت زینب، امام حسین علیہ السلام کا جان نثار. اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی جان نثاری کی وجہ سے وہ مقام عطا کیا کہ فرشتے رشک کرتے ہیں اس مقام کو دیکھ کر جو مقام حضرت عباس کا ہے. رشک کرتے ہیں حضرت عباس نے کیا کیا ہے. حضرت عباس نے اپنی پوری ہستی اپنے ولی پر قربان کی، پوری ہستی. حضرت عباس کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اہل البیت میں ان کا مقام بڑا عجیب و غریب ہے، بڑا عجیب و غریب. حضرت عباس خود امیر المؤمنین کی دعا ہے. تصور کر سکتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے اللہ سے جو مانگا ہے وہ عباس ہے. عباس یعنی دعائے علی. جب ام البنین کے گھر حضرت عباس کی ولادت ہوئی اور امیر المؤمنین کو اطلاع ملی، امیر المؤمنین گئے، اس بچے کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد جب اپنی آغوش میں لے کر اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، انگلیوں کو پکڑا، یوں اٹھایا تو پھر اشک بہانے لگے اور کہنے لگے یا قمر بنی ہاشم، تم نے ان دو چھوٹے چھوٹے بازوں کی تربیت کرنی ہے تاکہ عاشور کے دن ان کو کٹوا سکو. کیسا وقت ہوگا جب یہ دو بازو کربلا میں حسین ابن علی کے دفاع میں کٹ رہے ہوں گے. وہ بچہ ہے. حضرت عباس علمدار کو قمر بنی ہاشم کہا گیا ہے. قمر یعنی چاند. کیوں قمر بنی ہاشم کہا گیا؟ اس لیے کہ مدینہ میں جب حضرت عباس گھر سے نکلتے تھے تو ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے دیکھو چاند اتر آیا ہے زمین پر. اپنی وجاہت، اپنی خوبصورتی، اپنے جمال اور اپنے حسن کی وجہ سے. عجیب ہے کہ اہل بیت کے درمیان اور خصوصاً پنجتن پاک کے درمیان حضرت عباس علمدار اس پنجتن میں شامل نہیں ہے، لیکن سب کے لبوں پر عباس کا نام ہے. اس لیے جب آخری وقت میں وصیتیں ہوئی ہیں، ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ کربلا میں جو مصیبتیں پیش آئیں ان مصیبتوں میں عباس اپنی بہنوں کی حفاظت کرے، اپنے بہنوں کی چادروں کی حفاظت کرے، اہل بیت کا محافظ ہوگا، حسین ابن علی کا محافظ ہوگا. اس لیے اس کا احترام سب سے زیادہ ہے. زہیر ابن قیم کے حوالے سے بعض روایات میں ہے کہ شب عاشور حضرت عباس تمام خیموں کے ارد گرد چکر لگاتے تھے محافظ کی حیثیت سے کہ کہیں سے کوئی دشمن حملہ آور نہ ہو. حضرت زہیر ابن قیم نے دیکھا، قریب آئے، کہا کہ عباس میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ میں گھوڑے سے اترتا نہیں، چونکہ اس وقت مجھے حفاظت کرنی ہے، ذرا جلدی جلدی بولیے کیا آپ نے کہنا ہے. کہا کہ یا عباس، جب آپ کی والدہ سے آپ کے والد
رشتہ مانگ رہے تھے اور عقد ہو رہا تھا، تو اس وقت علی ابن ابی طالب کی خواہش یہی تھی کہ آج کے اس دن اور رات میں آپ جب آئے تو حسین اور زینب کا دل مطمئن ہو کہ ہمارا عباس جیسا بھائی موجود ہے، کہیں کمزوری تو نہیں دکھائیں گے۔ جیسے یہ کہا، عباس کی غیرت ایک دفعہ بھڑک اٹھی، کہا کہ میں اور اپنے بھائی اپنے مولا حسین ابن علی کی زندگی بچانے کے لیے کوئی کوتاہی کروں؟ کیسے ممکن ہے؟ وہ جو انگڑائی لی تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جوتوں کے بند اور تسمے ٹوٹ گئے، اس لیے کہ غیرت عباس کو یہ سننا گوارا نہیں تھا کہ وہ وفا کا امام اپنے امام کی حفاظت میں ذرہ برابر کوتاہی کا سوچ بھی سکے۔ یہ وہ عباس ہے۔ آپ دیکھیے حضرت عباس کو اللہ نے کون سا مقام دیا، کون سا مقام، اور عجیب ہے کربلا کے شہداء کی تعداد اتنی زیادہ ہے، سب کے سب سایہ حسین میں ہے۔ اس لیے جب آپ جاتے ہیں تو جانے کے بعد وہ جو گنج شہداء ہے وہاں پر آپ ایک منٹ بھی نہیں رکتے، ایک منٹ بھی، زیارت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا انصار اللہ یا انصار الحسین، اور وہاں سے آگے جاتے ہیں حسین ابن علی کے پاس۔ حسین ابن علی کے سائے میں وہ سارے انصار گم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اپنے عبد صالح کے مقام اور منزلت کی حفاظت اس طرح سے کی کہ حسین ہی کی طرح سے الگ سے گنبد اور بارگاہ بنا کر تمام انسانوں کو دکھا دیا کہ وفا جو کرتا ہے اللہ اس کو کون سا مقام عطا کرتا ہے۔ اس لیے آج ہم مجبور ہیں کہ پہلے جائیں عباس کی بارگاہ میں، وہاں پر سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد پھر ادھر آئیں۔ میں جب پہلی دفعہ مشرف ہوا تھا تو اس وقت ابھی یہ چھت ڈلے نہیں تھے، صرف حرم کا اندر کا پورشن تھا، باہر خالی تھا، مٹی تھی، صدام کا آخری دور تھا، مٹی تھی، گرد تھا، گندگی تھی، کوئی صفائی کرنے والا نہیں تھا، مظلومیت تھی حضرت عباس کی۔ جب میں وہاں پر گیا اور میں نے ایک دفعہ زیارت کی تو میں نے کچھ مناظر دیکھے، وہ مناظر بتاتے تھے کہ عباس کا عشق انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے۔ چند جوان آئے اور ان جوانوں نے پہلے حضرت عباس علمدار کے حرم اور قبر اطہر کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد جب باہر نکلے، چونکہ حسین کا دروازہ عباس ہے، لہذا جب عباس کے حرم سے نکلنے لگے تو اب انہوں نے ایک عجیب کام کیا، اپنی آستینیں چڑھائیں، اپنے شلوار اوپر کیے اور پھر زمین پر بیٹھ کر اپنے چہرے اور رخسار کو زمین پر رکھا، اپنی کوہنیوں کو زمین پر رکھا اور رخ کیا امام حسین کے حرم کی طرف اور پکارنے لگے، یا ابا عبداللہ الحسین، ہم نے آپ کے باوفا بھائی عباس سے اجازت لی ہے، اب اسی طرح سے ہم رینگتے ہوئے زمین کربلا پر اپنے رخسار رگڑتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آئیں گے، عباس کی لاج رکھیے اور ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ یہ عباس کا عشق اس طرح سے انسان کو اوپر لے کر جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، تو اس وقت جب ہمارا ذہن خیمگاہ کی طرف منتقل ہوتا ہے تو نظر آتا ہے کہ خیمے میں کوہرام برپا ہے، کوہرام برپا ہے۔ عجیب ماتم ہے خیمے میں جب عباس کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ میں اس لیے ایک اور واقعہ بھی عرض کروں کہ آیت اللہ العظمیٰ ہوئی، بڑے بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا، آیت اللہ العظمیٰ ہوئی جب کبھی نجف سے پیدل آتے تھے نا، پیدل، اور کربلا پہنچتے تھے، پہلے جاتے تھے حضرت عباس کی بارگاہ میں اور باب القبلہ پہ کھڑے ہو جاتے، قبر عباس کی طرف دیکھتے، 3 جملے کہتے، لیکن یہ 3 جملے آگ کو جلانے کے لیے بھی بہت ہیں، صرف 3 جملے ہیں، لیکن ایسے جملے جو آگ میں، پانی میں آگ لگا دیں، پانی میں آگ لگا دیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ پہلا جملہ کہتے، اور یہ جملہ عباس کے مقام کو اور حسین کی زندگی میں عباس کے کردار کو بیان کرتا ہے۔ پہلا جملہ فرماتے، السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس،
آپ پر میرا سلام ہو. جب تک عباس زندہ تھے حسین جوان تھے، لیکن جب عباس کی شہادت ہوئی تو حسین کی کمر جھک گئی اور ضعف ان پر غالب آ گئے. یہ عباس کا مقام، یہ عباس کا مقام. دوسرا سلام اس سے بھی زیادہ دردناک سلام ہے. کیا فرماتے؟ فرماتے السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کے حجاب عباس، آپ پر میرا سلام ہو. جب تک آپ زندہ تھے زینب کو اپنے حجاب کی کوئی پریشانی نہیں تھی. جب تک آپ زندہ تھے زینب کا دل مطمئن تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کے سر پر عباس کا پرچم لہرا رہا ہو، اس کو کیا خوف ہے. لیکن جس دم آپ کے بازو کٹے اور آپ کی شہادت کی خبر پہنچ گئی خیمے میں، تو تب خیمے والوں کو اور خصوصاً زینب کبریٰ کو یہ احساس ستانے لگا کہ آج تک جس کی پناہ میں تھی وہ اب شہید ہو گیا، اب میرے حجاب کی حفاظت کون کرے گا. اور تیسرا سلام بھیجتے، اور یہ سلام بڑا دردناک ہے ان کے لیے جو صاحبان اولاد ہیں. کیا کہتے؟ کہتے السلام علیک یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس، آپ پر میرا سلام ہو. کیوں یہ سلام بھیجتے؟ کہتے کہ دیکھو جب تک عباس زندہ تھے نا تو سکینہ کی پیاس بھی زندہ تھی. یہ جو 3 دن پانی کی روک تھام ہے، تو شب عاشور سکینہ نے کیا کیا؟ مختلف خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، اپنے خیمے میں لے آئی اور ان سے کہا بچوں میں نے اپنے بابا سے کہا ہے کہ حضرت عباس میرے چچا پانی کے لیے کل جائیں گے اور پانی لے کر آئیں گے. عباس کو اجازت نہیں ملی، لیکن جب اجازت ملی تو تب جب میدان میں لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی، لیکن سکینہ کی پیاس تو باقی تھی. اب تاریخ نگار کہتے ہیں کہ خیمے حضرت سکینہ میں ارد گرد کے باقی خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچے جمع تھے اور ان سب کے ہاتھوں میں کٹورے تھے اور کٹورے خالی تھے. وہ انتظار میں تھے کہ چچا جائیں تو پانی لے کر آئے. العطش کی صداؤں نے خیمگاہ میں ایک عجیب رقت کی کیفیت برپا کر دی تھی. اس کیفیت میں جب سکینہ کے لبوں کی یہ کیفیت دیکھی تو عباس اٹھے، مولا سے اجازت لی، اور جب مولا نے اجازت دی تو کیسے دی؟ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب عباس آئے تو مولا نے کہا کہ نہیں عباس تمہیں میں اجازت نہیں دے سکتا. فرمایا کہ مولا اب مجھے اتنی اجازت تو دے کہ میں کم از کم اپنے ان معصوم بچوں کے لیے پانی لے کر آؤں. جب یہ کہا تو مولا نے کہا عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو تو تمہیں کیسے اجازت دوں. جیسے ہی یہ جملہ کہا نا تو بعض لوگوں نے لکھا ہے اور بتایا ہے، کہتے ہیں کہ جیسے ہی حسین ابن علی کی زبان سے یہ جملہ عباس نے سنا فوراً کہنے لگے میرے مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں. یہ جملہ سنا حسین روئے، عباس کو اجازت دی، لیکن شرط رکھی کہ عباس میں پانی کی اجازت دے رہا ہوں. اب جب عباس پانی لینے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت کیفیت عجیب تھی. سکینہ کے ارد گرد معصوم بچے جمع تھے. یہ جو معصوم بچے جمع تھے ان معصوم بچوں کے لبوں پر العطش کی آواز تھی. سکینہ کہہ رہی تھی بچوں میں نے اپنے چچا سے وعدہ لیا ہے، اب پریشان نہ ہونا، بس کچھ دیر کی بات ہے پانی آ جائے گا. حضرت عباس روانہ ہوئے، القمہ کی طرف گئے، لڑے، القمہ میں داخل ہوئے، سینکڑوں ملحدین کو لشکر یزید کو مارا، اور جب داخل ہوئے القمہ کے نہر میں تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر وفائے عباس نظر آتا ہے کہ عباس وفا نہیں وفا کے امام ہے. عباس داخل ہوئے، پرچم ایک ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا، مشکیزے کا منہ کھولا، پانی بھرا اور اس کے بعد چلو میں پانی اٹھایا، اپنے لبوں کے قریب لے آئے
بعض لوگوں نے لکھا ہے لیکن میں باور نہیں کرتا، چونکہ عباس وفا کے امام ہیں. جیسے ہی پانی چلو کے قریب لے آئے اس کے بعد دوبارہ ہاتھ دور کیا، پانی گرا دیا اور بتا دیا لوگوں دیکھو پانی پر میرا قبضہ ہے، لیکن چونکہ بچیاں پیاسی ہیں عباس کی وفا کا تقاضا ہے کہ عباس اپنے لب تر نہ کرے. عباس وفا کے امام ہیں لیکن ان کا گھوڑا تو نہیں. لیکن بعض مورخین نے لکھا کہ عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا کہ میرے پیارے گھوڑے تم نے بڑا ساتھ دیا، تم نے بڑا وفا کیا ہے، اب چند گھونٹ پانی کے تم بھی پی لو چونکہ تم بھی تو پیاسے ہو. لیکن دیکھا گیا کہ اس گھوڑے نے بھی اس وفائے عباس کا مظاہرہ کیا اور اپنے مالک کی طرح سے اپنے ہونٹ پانی سے تر نہیں کیے. یہ وہ وفا کا امام ہے، یہ وہ وفا کا امام ہے. پانی لے کر جب نکلے تو اب صورتحال ایسی تھی کہ گلے میں مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں علم تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار. لڑتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ لشکر کی صفوں کو تتر بتر کیا. ایک دفعہ ایک درخت کے پیچھے چھپے ہوئے ایک ملعون نے گرز کا وار کیا اور اس وار کے نتیجے میں عباس سنبھل نہیں سکے. جیسے ہی ڈگمگائے ایک نے آ کر ایک وار کیا، عباس کا بازو کٹا زمین پر گرا. جیسے ہی زمین پر بازو گرا عباس نے دیکھا کہ اب علم کو سنبھالے بغیر چارہ نہیں ہے. وار ہوتے رہے، تلوار گر گئی لیکن علم کو گرنے نہیں دیا، علم کو گرنے نہیں دیا. جب علم کو سنبھالا تھوڑا سا آگے بڑھے، دوسرا وار ہوا. اب جو دوسرا وار ہوا تو دوسرا بازو بھی کٹ گیا اور جب وہ بازو کٹ کر گرا تو اب کوشش کی کسی طرح سے علم کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر روک سکے اور اس طرح سے آگے بڑھتے رہے اور بڑھتے رہے. رخ خیمے کی طرف ہے. جیسے جیسے آگے بڑھے ایک دفعہ ایک شقی نے اپنے تیر کو کمان پر چڑھایا اور سینے عباس کو نشانہ بنایا. اب یہ جو تیر آیا تو اس نے سب سے پہلے جو نشان لیا وہ سکینہ کے مشکیزے کا نشان. جیسے ہی مشکیزے پر تیر لگا اور مشکیزہ چھدا، پانی گرا. اب عباس کی امید ختم ہو گئی. جیسے ہی امید ختم ہوئی تو اب عباس کیسے خیمے کی طرف جائے. عباس کے گھوڑے کا رخ بدل گیا، اب مخالف سمت پہ جا رہے ہیں. اس اثنا میں کہیں سے کسی نے گرز سے وار کیا، کسی نے تلوار سے وار کیا. ایک وقت وہ آیا جب عباس اپنے گھوڑے کی پشت پر سے زمین پر گرے. لیکن روایات میں ہے کہ کسی نے کسی بزرگ کو خواب میں دیکھا اور ان سے کہا کہ دیکھو جب تم مصائب عباس پڑھتے ہو نا تو اس وقت وہ منظر پڑھو اور بیان کرو کہ عباس کی مظلومیت کتنی ہے. پوچھا وہ کون سا منظر ہے؟ کہا کہ ذرا سوچو کہ جب ایک شخص گھوڑے کی بلندی سے زمین پر گرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بازو اور ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن میرا مظلوم عباس جب گھوڑے کی پشت پر سے زمین پر آ رہا تھا تو اس کے بازو نہیں تھے. اس کٹے ہوئے بازو کے ساتھ جب عباس گرے ہوں گے تو کس شان سے زمین پر گرے، کس کیفیت میں زمین پر گرے ہوں گے. عباس جب زمین پر گرے، اب جب زمین پر گرے تو عجیب کیفیت تھی. وہ کیفیت کیا تھی؟ جسم تیروں سے لہو لہان تھا اور ایک تیر عباس کی آنکھ پہ لگا ہوا تھا. یہ جو آنکھ کا زخم ہے یہ قابل برداشت زخم نہیں ہے، درد شدید. اور عباس کی کیفیت یہ ہے کہ ہاتھ ہے نہیں جن سے اس تیر کو آنکھوں سے نکال سکے. اب کیا کرتے ہیں؟ اپنا سر جھکاتے ہیں اور اپنے دونوں گھٹنے ذرا اوپر اٹھاتے ہیں، تیر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھتے ہیں اور ایک جھٹکا دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تیر باہر نکل آئے. اور پھر لبوں سے نکلتے ہیں یہ جملے، یا اخا ادرک اخا، بھائی حسین اب آئیے اپنے عباس کو سنبھالیے. مورخین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ جب کبھی عباس بھائی کو مخاطب کرتے کبھی نہیں کہا بھائی، ہمیشہ کہتے تھے مولا.
اب یہ وہ موقع ہے جہاں پر اپنا رشتہ جتلانے کا وقت ہے، اور جب جتلاتے ہیں تو اس طرح سے پکار کر کہتے ہیں کہ بھیا حسین اب آئیے اپنے بھائی کو سنبھالیے۔ حسین آئے، عباس کے سرہانے آئے، عباس کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا تو عباس اپنی آنکھیں کھول نہیں پا رہے، زخموں سے چور اور آنکھوں میں تیر کی وجہ سے آنکھ جو ہے اب کھل نہیں سکتی۔ اس اثناء میں حسین ابن علی نے عباس کے چہرے سے سر سے خون کو صاف کیا۔ ایک آنکھ سے جب خون ذرا ہٹا تو عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا مولا حسین مجھ سے آپ زیادہ مظلوم ہے، اس وقت میرا سر آپ کی گود میں ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کچھ دیر بعد جب آپ زمین کربلا پر گریں گے تو آپ کا سر پتھر اوپر ہوگا، میرا سر تو آپ کی گود میں ہے لیکن آپ کا سر کون اٹھائے گا؟ اب جب حسین ابن علی نے عباس کو اٹھانا چاہا تو اٹھا نہیں پائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر عباس کی حسین کی کمر جھک گئی۔ اب گھسیٹ کر کھینچ کر اٹھا کر خیمے کی طرف لے جانے کی خواہش ہے، لیکن جب عباس کے محسوس کرتے ہیں نا تو ایک جملہ کہتے ہیں، یہ جملہ وہی سکینہ کی پیاس کو تازہ کرنے والا جملہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بھیا مجھے خیمے کی طرف لے کر نہ جانا۔ پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا میں اپنی بیٹی سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں پانی لے کر آؤں گا، اب میں اگر وہاں پر جاؤں تو مجھے شرمندگی ہوگی، سکینہ کی طرف میں نگاہ اٹھا کر دیکھ نہیں سکوں۔ ماتم حسین یا عباس، شاباش 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 حاجت ہوا بات حاجت روا، حاجت ہوا بات حاجت روا۔